کیا ہم یہ مان لیں مساق کہ جمہوریت دم توڑ چکی ہے پاکستان میں؟ نہیں، دیکھیں یہ جمہوریت آمریت کی جنگ تو بھی پاکستان میں ختم نہیں ہوئی. تاریخ میں کون فاتح ہے اور کون کنڈیم ہوگا آخری لائنیں لکھی جا رہی ہیں ابھی لکھی جائیں. اس کا مطلب وہ جیل نہیں جا رہا ہے؟ نہیں، جیل میں جو تھے کوئی ان کو ان کی موت تک دھکیلنا نہیں چاہتا. پہلے 30 سال بھٹو کی لاش جو ہے وہ ہم پر حکومت کرتی رہی ہے. اب اگر ایک اور لاش آ گئی تو وہ 30 سال مزید حکومت کرے. خوشاب کے اندر پیدا ہونے والا وہ ینگ لڑکا صحافت میں لایا گیا یا خود آیا؟ میری زندگی حادثات سے پر ہے. میرے کیریئر کا انتخاب قدرت نے کیا. میری خواہش ہے کہ میں آپ کے انداز میں آپ سے ہی سوال پوچھوں. موسٹ ویلکم. آپ ان افراد میں شامل ہیں وہ صحافی جن سے لوگ سیاسی مشورے کر کے اپنے مستقبل کا تعین کرتے ہیں. میری والدین کا پیشہ معلمی تھا. کیا میں اپنے تجزیے میں یہ کہوں کہ دوسری پارٹی جیت رہی ہے؟ نہیں ہو سکتا. مشکل کام ہے. مشکل کام ہے لیکن یہی طریقہ. بعض اداروں کی مداخلت ضرورت ہے یا مجبوری ہے؟ اصل میں یہ سیکورٹی سٹیٹ بن چکا ہے پاکستان. کیا یہ مان لیا جائے کہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کا جو پاکستانی سیاست میں رول ہے وہ کم یا آئندہ نظر نہیں آئے گا؟ اب شاید انہیں یہ لگتا ہے کہ نواز شریف کا جیل میں مرنا ان کے لیے مناسب نہیں ہوگا. مناسب نہیں ہوگا دونوں کے لیے. میں ذاتی طور پہ ان کا مداح ہوں، ان کا فین ہوں. ماشاءاللہ میں سنا ہے آپ کا پروگرام پہلے بھی دیکھا ہے. میرے لیے اعزاز ہے آپ نے مجھے مدعو کیا. سر ایک صحافیت ساتھی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے تو یہ حادثہ تھا کہ میں وہاں گیا اور وہاں کا ہو کے رہ گیا. یہ سہیل وڑائچ آج تک ثابت کر پایا اپنے آپ سے غدار کون ہے؟ میں سمجھتا ہوں جو مختلف گھروں کے کھانے سیاست دانوں کے پاس بیٹھ کے کھائے، سب سے اچھا حکومتی دور اور تضاد بڑا دور کون سا تھا؟ نہیں، آئیڈیل تو خیر کوئی دور بھی نہیں رہا. آپ کا لیول ہائی ہے یا نہیں، میری ہوپس یا خواہشات بڑی ہیں کہ جو میرا تجزیہ ہو وہ چاہے میرے اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو. سر ہمارے ملک کی مشکلات کی کیا وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سوال یہ ہے کہ مشرف کے دور میں کیا ہوا. میڈیا آیا. نہیں، مشرف کے دور میں میڈیا کو آزادی ضرور ملی لیکن وہ چھین لی گئی. سر اس حقیقی عوام کے اندر سے کبھی کوئی حقیقی عوامی نمائندہ آئے گا؟ اور ہر بندہ دوسرے پہ شک کرتا ہے. شک. اسی لیے فوج کا رول بڑھ گیا. کبھی ایک سکرین پہ کبھی دوسری پہ اور پھر وہاں سے پہلی پہ آ جانا، یہ تضاد کیوں ہے؟ اور میں اس انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتا جو اپنے استحصال پہ بغاوت نہیں کرتا. کوشش کی ہم سہیل وڑائچ تو نہیں بن سکتے لیکن ان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ جو طنز و مذاق کا ایک وجہ بن گئے، یہ نوکری سمجھ کے بات ہوتی ہے یا ایک نزول ہوتا ہے لکھنا؟ اور مجھے محسوس ہوتا تھا کہ مقابلتاً میری تحریریں کمزور ہیں. بچوں میں سے کوئی آئے گا اس طرح؟ ابھی تو میرا بیٹا انٹرسٹڈ نہیں ہے. خود سچ بولنا، دوسرے سے سچ سننا اور تیسرا اپنے قلم سے لکھنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے. کبھی سزا ملی سچ بولنے کی؟ میں سچ کے علاوہ کچھ بولنا نہیں چاہتا کہ جھوٹ صرف بیوی کے سامنے بولتا ہوں. اس ریاست کے چوتھے ستون کو ایک سینئر صحافی سے یہ میں بات پوچھ رہا ہوں، ایسی آزادی ہونی چاہیے؟ آزادی کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ کیسی آزادی ہونی چاہیے؟ آزادی کی بھی آزادی مکمل آزادی، جو چاہے وہ کہہ دے. اس کی وجہ یہ ہے اتنی مشکل باتیں اتنی آسانی سے اور چہرے پہ مسکراہٹ رکھ کے آپ دوسروں سے کیسے پوچھتے ہیں؟ مجھے انسانوں سے پیار ہے. اس کا مطلب آپ تو میڈیا کو بڑا انجوائے کرتے ہوں گے. بٹ ڈیفینیٹلی مصروف ترین زندگی میں چند لمحے مل جائیں فرصت کے تو کیا کرتے ہیں؟ سوچتا ہوں. کس کے بارے میں؟ اپنے بارے میں. جب آپ صحافیوں کو پیشن گوئی پیروں والی کرتے دیکھتے ہیں تو اس میں خبریت مری ہوئی نظر آتی ہے. کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، فیکٹس کو سامنے رکھ کر ایک پاکستانی صحافت کا بادشاہ کیا وہ بھی اپنی رانی سے ڈرتا ہے؟ بہت ڈرتا ہوں. آپ کا بھی کوئی رول ماڈل ہے؟ میرے رول ماڈل خوش مزاج ہیں، غصہ بھی آتا ہے؟ غصہ آتا ہے. خواہشیں تو ہوتی ہوں گی. بہت خواہش کوئی ہے. ایسی جو پوری نہ ہوئے؟ میری خواہشیں کوئی بڑی نہیں ہے. شعر و شاعری سے آپ کو شغف ہے؟ جی. بڑے شعر آتے ہیں آپ کو. میں چاہتا ہوں آپ میرے سامنے بھی ایک اچھا سا شعر پڑھیں جس تم سمجھتے ہو بچھڑ جانے سے مٹ جاتا ہے عشق، تجھ کو اس دریا کی گہرائی کا اندازہ نہیں. پیار محبت اور آخری لفظ جو عشق ہے، ان سب مراحل سے گزرے ضرور ہیں. آپ گزرے میں ہیں. ڈیفائن نہیں کر سکتا لیکن پیار بھی ہوا ہے، محبت بھی ہوئی ہے، عشق بھی ہوا ہے. عشق بھی ہوا ہے. کس سے ہوا ہے؟ انسانوں سے اور کس سے؟ لڑکیوں سے. مجھے آپ کے کپڑے بڑے اچھے لگے ہیں، مجھے آپ کا سٹائل بڑا اچھا لگا ہے، محنت آپ نے کی ہے.
थैंक यू सो मच। थैंक यू सो बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? एक मरतबा फिर आपको नए गोरख धंधा में खुशआमदीद कहता हूँ। ज़िंदगी के मुख्तलिफ शुबों में मुख्तलिफ अफराद होते हैं जिनका एक बड़ा किरदार होता है, रोल होता है। हर एक शख्स अपने उस शुबे में अपना आप रखता है और उसी के पेश नज़र जिस फील्ड से हम तल्लुक़ रखते हैं, जिसको सहाफ़त कहते हैं, रियासत का चौथा सतून होता है, उस पूरी रियासत का एक ये जो मजबूत पिलर है, उसके अंदर बड़े खूबसूरत और मुख्तलिफ अंदाज के लोग पाए जाते हैं, जिनमें से एक जो आज मेरे इस गोरख धंधा में मेरा साथ देंगे, मेरी मुराद सोहेल वड़ाइच, जो कि एक मुनफरिद अंदाज़ रखते हैं। ये कालम नगार भी हैं, ये एंकर भी हैं, ये मुसन्नफ़ भी हैं, ये तज्ज़िया नगार भी हैं। मैं इनसे पूछूंगा कि ये इतनी सख्त मेहनत मजदूरी कैसे करते हैं, इतना टाइम कैसे निकालते हैं। और सबसे बड़ी और मेरे लिए एजाज़ की बात कि जो ये कालम लिखते हैं फैज़ के नाम से, और मेरी आज ख्वाहिश होगी कि आज मैं इनसे थोड़ा सा फैज़ ख़ुद भी हासिल करूं। सबसे बड़ी चीज़ एक और जिसका मैं इजहार करना चाहता हूं कि मैं ज़ाती तौर पे इनका मदाह हूं, इनका फ़ैन हूं, इनके सवालात को गौर से सुना, इनके तरीक़ा कार को देखा और इनसे कुछ सीखने की कोशिश की। हम सोहेल वड़ाइच तो नहीं बन सकते, लेकिन उनके मुँह से निकले हुए अल्फाज जो तंज़ व मज़ाक़ का एक वजह बन गए। बरतानिया के अंदर जो तीसरी नस्ल इस वक्त चल रही है, जो परवान चढ़ रही है, उस नस्ल को भी मैंने इनके जुमले गरू के अंदर बोलते देखा। तो सर बहुत शुक्रिया आपने जो मुझे वक्त दिया। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। नहीं जी, मेरे लिए एजाज़ है, आपने मुझे मदऊ किया। मुझे उम्मीद है कि आज का गोरख धंधा एक दो सहाफ़ियों के दरमियान हो रहा है। मैं तो आपके सामने सहाफ़ी को छोटा बड़ा नहीं होता। नहीं, आप माशाल्लाह, मैं सुना है आपका प्रोग्राम पहले भी। अच्छा, देखा है। अच्छा, आपने सुना? जी जी। ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है। सर 1962 में खुशाब के अंदर पैदा होने वाला वो यंग लड़का सहाफ़त में लाया गया या खुद आया? नहीं, लाया नहीं गया, खुद आया और एक्सीडेंट से आया। मेरी ज़िंदगी हादसात से पुर है। मेरे कैरियर का इंतखाब कुदरत ने किया। अच्छा। मेरी जो है ज़िंदगी के बहुत से फ़ैसले मैंने नहीं किए, कुदरत ने किए हैं, हादसात ने किए हैं। सर एक सहाफ़ी हादसाती कैसे हो सकता है? उसकी वजह यह है कि मैं मास्टर्स इन इंग्लिश किया मैंने। ठीक। उसके बाद मैं CSS का एग्ज़ाम देना चाहता था। ठीक है। इसलिए मैं चंद दिन के लिए अखबार के दफ्तर गया। अच्छा। लेकिन जो ही अखबार के दफ्तर गया, मुझे ये लगा मेरी ज़िंदगी ये है। अच्छा। और फिर मैंने CSS का इम्तिहान नहीं दिया और फिर मैं सहाफ़त में लग गया। तो ये हादसा था कि मैं वहाँ गया और वहाँ का होके रह गया। इतने बड़े सहाफ़ी को अगर मैं ये पूछूं कि वो पहली खबर जो आपने हाथ से कागज़ के ऊपर कलम से लिखी थी, वो याद है? बिल्कुल याद है, एक एक चीज़ याद है। सबसे पहले डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने एक नॉन प्रोलिफरेशन पर एक आर्टिकल लिखा जिसकी 31 किस्तें शाया हुई और वो सारी मैं ट्रांसलेशन मैंने की। अच्छा। उन्होंने अंग्रेज़ी में भेजा था, मैंने उसको उर्दू के कॉलम में डाला और हर रोज़ मेरी वो किस्त जो है वो छपती रही जंग अखबार के एडिटोरियल पेज पर छपती रही। एक इजाज़त चाहूँगा आपसे, मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपके अंदाज में आपसे ही सवाल पूछूं। मोस्ट वेलकम। सर आपका बड़ा फेमस जुमला है, उसके ऊपर भी आऊँगा, लेकिन ये सहाफ़ी, एंकर, मुसन्नफ़, TV शो के ऊपर तज़िया देना, फिर कॉलम भी लिखना, कैसे इतनी सख्त मेहनत मजदूरी, ये सारी चीज़ें डिफरेंट कैटेगरी में? मैं तो इसे एक ही चीज़ समझता हूँ, मेरी वालदैन का पेशा मौलमी था। अच्छा। मैं भी अपने आप को एक छोटा सा मौलम समझता हूँ। ठीक। ये कॉलम भी उसी इल्म को फैलाने, जो मेरे पास थोड़ा बहुत नाक़स इल्म है, उसको फैलाने का ज़रिया है। ये गुफ्तगू भी, ये मेहनत भी, ये सब वो उसी फैज़ जो फैज़ मेरे वालिद साहब का नाम था फैज़ सरवर सुल्तान। अच्छा। तो मैंने उससे अपने कॉलम का नाम भी रखा है फैज़ आम, कि उनसे जो मैंने सुना है, उनसे जो सीखा है अपने बुज़ुर्गों से, उसको आम किया जाए। आप एक वो सहाफ़ी हैं, एक ऐसे एंकर हैं जिनके बारे में इस मुल्क के अंदर लोग ये कहते हैं कि अगर सोहेल वड़ाइच TV पे बोल रहा हो, जो वो बात कह रहा हो,
انسانوں اور صحافیوں میں سے اس کی بات کو مان لیا جائے. یہ جو تجزیہ کرتے ہیں یہ ذاتی سورس اپنے تجربات کی روشنی میں ہوتا ہے یا یہ جن لوگوں کے ساتھ آپ اٹھے بیٹھے آپ ان افراد میں شامل ہیں وہ صحافی جن سے لوگ سیاسی مشورے کر کے اپنے مستقبل کا تعین کرتے ہیں؟ دیکھیں میں اپنے آپ کو اب بھی علم کا ایک طالب سمجھتا ہوں، اسٹوڈنٹ سمجھتا ہوں، پولیٹیکل سائنس کا ایک ادنا طالب علم ہوں. میں اپنی جو میرا باعث ہے تعصب ہے اس سے ہٹ کے حالات کا جائزہ لیتا ہوں. اس سے ہٹ کے میں کوشش کرتا ہوں کہ جو میرا تجزیہ ہو وہ چاہے میرے اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو، میرے اپنے ہی نظریات کی نفی کیوں نہ کر رہا ہو، لیکن وہ تجزیہ بالکل غیر جانبدارانہ میری فیلنگ سے ہٹ کے ہو. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ میری فیلنگ کچھ اور ہوتی ہے لیکن میں جب حالات کا جائزہ لیتا ہوں تو نتیجہ کچھ اور ہوتا ہے، مطلب میں اس نتیجے کی طرف جاتا ہوں. آپ دل کی بات نہیں کرتے؟ نہیں، دل کی بات فرض کریں ایک پارٹی ہے مثلا الیکشن ہے، اب اس میں تحریک انصاف جیت رہی ہے ہاں الیکشن میں، تو میں کیسے اپنے فرض کرو میرا دل نہیں چاہتا تحریک انصاف جیتے تو کیا میں اپنے تجزیے میں یہ کہوں کہ دوسری پارٹی جیت رہی ہے؟ نہیں ہو سکتا. رات کو دن کہنے والی بات. ہاں نہیں، یہ غلط ہے. اس لیے میں اپنے جذبات کو دباتا ہوں اور حقیقت کی طرف جاتا ہوں. مشکل کام ہے. مشکل کام ہے لیکن یہی طریقہ ہے صحافیوں کا. سر آپ نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ایسا تھرلنگ رکھا کہ غدار کون. یہ سہیل بڑائچ آج تک ثابت کر پایا اپنے آپ سے کہ وہ ہے کون، غدار کون ہے؟ میں سمجھتا ہوں جو آئین پاکستان کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ غدار ہے. وہ غدار ہے. سر ہمارے ملک کی مشکلات کی کیا وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آئین پاکستان پر چلنا چاہیے اور باقی آپ کو دنیا میں اپنے آپ کو پرامن رکھنا چاہیے. پرامن رکھنا چاہیے. یہ دو چیزیں اگر اپنا لیں جو قائد اعظم نے پالیسی دی تھی تو میرا خیال ہے بالکل پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا. خطرہ نہیں ہو سکتا. سر میں مکس کوشچن پوچھوں گا چونکہ میرے ذہن میں ہے. سر یہ جمہوریت کا جو سسٹم پاکستان کے اندر ہے اس کا مضبوط نہ ہونا کس کا رول ہے اور پلس کتنے اور ڈیموکریٹک دور ہمیں چاہیے تاکہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں؟ دیکھیں اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا. دیکھیں آپ برطانیہ میں بیٹھے ہیں، اس کی جمہوریت بڑی اچھی ہے، لیکن ایک وقت تھا کہ جب یہاں بھی لوگ لاریوں میں بھر کے لائے جاتے تھے، ووٹس کی سٹفنگ ہوتی تھی، لڑائیاں ہوتی تھی، پارلیمنٹ کے اندر جھگڑے ہوتے تھے، لائلٹیز چینج ہوتی تھیں، سارا کچھ وہی ہوتا تھا. انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ لرن کیا. ہم بھی لرن کریں گے، ہم ان سے جلدی کریں گے کیونکہ ہمارے زمانے میں اب ٹی وی آ چکا، میڈیا آ چکا، لوگوں کو اور ذرائع انٹرنیٹ آ چکا، لوگوں کی تعلیم بہتر ہو رہی ہے، تو اس لیے ہم جلدی لرن کر جائیں گے لیکن کچھ وقت تو دیا جائے. وقت تو دیا. آپ نے عوام کا ذکر کیا. سر ایک تلخ حقیقت ہے، عوام ایک حقیقی طور پہ موجود ہے انسانی شکلوں میں. سر اس حقیقی عوام کے اندر سے کبھی کوئی حقیقی عوامی نمائندہ آئے گا؟ میرا خیال ہے جتنے بھی آتے ہیں حقیقی عوامی نمائندے ہوتے ہیں. میں یہ تھیوری نہیں مانتا کہ جب لوگ ووٹ دیتے ہیں ہمارے سامنے، جب لوگ ہمارے سامنے کسی کو چنتے ہیں تو وہ حقیقی نمائندہ ہوتا ہے. کوئی آئیڈیل نمائندہ شاید کبھی اس کا وقت بعد میں آئے گا لیکن حقیقی نمائندہ تو وہ ہوتا ہے. میں ملٹری ڈیموکریسی کی بات نہیں کروں گا لیکن اسی سے جڑا ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. یہ پاکستانی سیاست اور حکومتی نظام کے اندر بعض اداروں کی مداخلت ضرورت ہے یا مجبوری ہے؟ اصل میں یہ سیکورٹی سٹیٹ بن چکا ہے پاکستان، انڈیا کی وجہ سے، ہمارے ایٹم بم کی وجہ سے، افغانستان کی جنگ کی وجہ سے ہم اتنے دباؤ میں ہیں ہر طرف سے کہ ہم اپنے ملک کی سیکورٹی کے لیے متفکر ہیں اور ہر بندہ دوسرے پہ شک کرتا ہے. اسی لیے فوج کا رول بڑھ گیا ہے جو کہ اس قدر نہیں بڑھنا چاہیے. ہر ایک ادارے کو اپنے اپنے جو حدود ہیں اس کے اندر رہنا چاہیے. سیاستدانوں کو بھی موقع دینا چاہیے، وہ حکومت چلائیں، جب بری چلائیں تو اس کی سزا بھگتیں، لیکن ان کو موقع تو دیں، ان کو اختیار تو دیں. سر آپ نے بے شمار حکومتی ادوار دیکھے، مختلف گھروں کے کھانے سیاستدانوں کے پاس بیٹھ کے کھائے. سب سے اچھا حکومتی دور اور تضاد بھرا دور کون سا تھا؟ نہیں، آئیڈیل تو خیر کوئی دور بھی نہیں رہا.
کوئی بھی مطلب نہیں جو آپ کا لیول ہائی ہے یا نہیں میری ہوپس یا خواہشات بڑی ہیں کہ ہم ایک آئیڈیل دور ہو جس میں مثلا آپ جیسے یہاں کی حکومتوں کی گورننس کی بڑی تعریف کرتے ہیں، ہمارے پاس ایسی مثالیں کم ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں ساری ہی جمہوری حکومتوں کو آمرانہ حکومتوں سے بہتر سمجھتا ہوں، صحیح، اور میں ساری ہی جمہوری حکومتوں کو سٹرگل کرتے دیکھتا ہوں کہ وہ کچھ نہ کچھ کر رہی ہیں. کسی نے سر فیروز خان نون نے گوادر خرید کے دیا، محمد اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو آیا، اس نے ایٹم بم دیا، اس نے 73 کا آئین دیا، اس نے پاکستان کے عوام کو حقوق اور اختیار دیے. محمد خان جنیجو آیا، اس نے پریس کو آزادی دی. ایسا ہی ہے. بے نظیر بھٹو آئی، اس نے گھر گھر میں لوگوں کو صحت کے لیے مواقع دیے. نواز شریف آیا، اس نے سڑکیں بنائیں، اس نے موٹر وے بنائی. پھر تو آپ پورے جمہوری ادوار دیکھیں، کچھ نہ کچھ آپ کو نظر آئے گا، کچھ نہ کچھ نظر آئے گا. تو جمہوری ادوار بظاہر جتنی آپ ان کی مخالفت کر لیں، لیکن انہوں نے اپنا کوئی نہ کوئی فوکس رکھا. اس دفعہ نواز شریف کی جو حکومت تھی اس نے بجلی پوری کرنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے. اور اس لیے اچھا سوال یہ ہے کہ مشرف کے دور میں کیا ہوا؟ میڈیا آیا. نہیں، مشرف کے دور میں میڈیا کو آزادی ضرور ملی لیکن وہ چھین لی گئی. ہم نے افغانستان کی جنگ میں دوبارہ شریک ہوئے. ضیاء الحق کے دور میں ہم کلاشنکوف کلچر، ہیروئن کلچر اور افغانستان کی جنگ میں شامل ہوئے. تو عوامی جو نقطہ نظر سے یہ جنگیں جو ہیں ٹھیک ہے ہم پر تھوپ دی گئیں یا ہم مجبور تھے، لیکن کیا سوال یہ ہے کہ کیا اس وقت اسٹیٹ کے اندر اتنی وزڈم نہیں تھی؟ وزڈم نہیں تھی، بالکل ایسے ہی ہے. مثلا ضیاء الحق نے کیا سودا کیا افغانستان کا کی جنگ میں شریک ہونے کے لیے؟ بالکل ایسے ہی ہے. جنرل مشرف نے کیا سودا کیا؟ he sold the nation on very cheap rates. ایسا ہی ہے. اگر مصر جو تھا اس نے اس وقت 26 ارب یا اس سے بھی کچھ زیادہ پیسے لیے تھے. ایسا ہی. تو اگر آپ نے سیل ہی کرنا تھا تو کسی اچھے ریٹ پہ کسی بھاؤ تو اچھا لگاتا ہے. بہت اچھا. سر آپ نے میڈیا کی بات کی، اس ریاست کے چوتھے ستون کو ایک سینئر صحافی سے یہ میں بات پوچھ رہا ہوں، ایسی آزادی ہونی چاہیے؟ نہیں، دیکھو سوال یہ ہے کہ یہ تو بنیادی بات ہی سے آپ اختلاف کر رہے ہیں. ٹھیک. آزادی کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ کیسی آزادی ہونی چاہیے؟ آزادی کی بھی آزادی مکمل آزادی جو چاہے وہ کہہ دے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مکمل آزادی ہی اسلام اور جمہوریت کا جو ہے وہ نقطہ نظر ہے. دنیا میں امریکہ کے اندر بھی مکمل آزادی نہیں ہے، لیکن ٹارگٹ مکمل آزادی ہے. ٹارگٹ مکمل آزادی. ہاں. اب آزادی کیا ہوتی ہے؟ آزادی ہوتی ہے کسی قوم کے شعور سے تھوڑا سا آگے چلنا. تھوڑا سا آگے چلنا. کرنٹ ایشو کے اوپر تھوڑا سا آ جاتے ہیں. بڑا اچھا رکھتے ہیں آپ، اس کے اوپر فوکس آپ کی نظر ہوتی ہے. کیا ہم یہ مان لیں کہ مساق کی جمہوریت دم توڑ چکی ہے پاکستان میں؟ نہیں، دیکھیں یہ جمہوریت آمریت کی جنگ تو ابھی پاکستان میں ختم نہیں ہوئی، نہ اس کی کوئی آخری کہانی لکھی گئی ہے ابھی. اچھا. یہ ابھی جنگ جاری ہے. ابھی آخری چیپٹر، آخری لائنیں، تاریخ میں کون فاتح ہے اور کون کنڈیم ہوگا، آخری لائنیں لکھی جا رہی ہیں، ابھی لکھی جائیں گی. کیا یہ مان لیا جائے کہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کا جو پاکستانی سیاست میں رول ہے وہ کم یا آئندہ نظر نہیں آئے گا؟ دیکھیں ابھی جو تاریخ ہوتی ہے نا، فوری طور پر اس میں فیصلے نہیں ہوتے. مثلا ضیاء الحق کا 11 سالہ دور میں ایسے لگتا تھا کہ بھٹو کو قتل کر کے سیاسی طور پہ بھی ختم کر دیا گیا. صحیح ہے. لیکن آج یوں لگتا ہے کہ ضیاء الحق ختم ہو گیا، بھٹو زندہ رہا. اسی طرح آج نواز شریف یا زرداری یا بے نظیر کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ ختم ہو گئے ہیں اور صرف عمران خان کا توتی بول رہا ہے، ایسا نہیں ہے. نہیں، پتہ نہیں تاریخ میں ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا. اچھا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تاریخ کی رائے کچھ اور ہوتی ہے. پھر میں یہ 9 ماہ کی بات آپ سے پوچھ سکتا ہوں، موجودہ حکومت کی تاریخ اتنی جلدی فیصلہ نہیں کرتی. تاریخ میں فیصلہ یہ ہوگا کہ پہلا تو عمران خان کیا ڈیلیور کرتے ہیں، ان کی کارکردگی کیسی ہے. ابھی تک اکانومی میں بہت بری ہے. اگر وہ ڈیلیور کرتے ہیں اور ملک کو نئی سمت دیتے ہیں
تو ظاہر ہے پھر تاریخ دان چونکیں گے. لیکن اگر پہلے سے برے حالات ہو جاتے ہیں تو پھر تاریخ میں ان کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ کیا سٹیٹس ہوگا؟ سر ایک لفظ ہم سنتے ہیں میڈیا کے اوپر آپ جیسے لوگوں کے منہ سے، ایک ہے ڈیل اور ایک ہے ڈیل. یہ ایسا کیوں کہا جاتا ہے تہمت کے طور پہ؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ جو نواز شریف اور شہباز شریف کا جو معاملہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ حقیقت ہے کہ فوج اور عدلیہ یہ دونوں ان کی گورنمنٹ کو اتارنے میں ممد و معاون تھے. اب شاید انہیں یہ لگتا ہے کہ نواز شریف کا جیل میں مرنا ان کے لیے مناسب نہیں ہوگا. مناسب نہیں ہوگا دونوں کے لیے، نہ عدلیہ کے لیے نہ فوج کے لیے. اس کا مطلب وہ جیل نہیں جا رہے ہیں؟ نہیں، جیل میں جو تھے اس لیے وہاں سے نکلے کہ کوئی ان کو ان کی موت تک دھکیلنا نہیں چاہتا. کیونکہ وہ نئے بھٹو اور بھٹو کی مت، پہلے 30 سال بھٹو کی لاش جو ہے وہ ہم پر حکومت کرتی رہی ہے. اب آئندہ اگر ایک اور لاش آ گئی تو وہ 30 سال مزید حکومت کرے گی. آج تک سندھ میں بھٹو کی لاش حکومت کر رہی ہے. اگر یہ 4 دفعہ پیپلز پارٹی کو اقتدار مل چکا ہے، یہ صرف بھٹو کی موت کی وجہ سے. آپ 2 سندھی وزیر اعظم لا چکے ہیں ادر دین پیپلز پارٹی. ٹھیک ہے، جسٹ ٹو بیلنس اٹ آؤٹ. لیکن آپ سے بیلنس نہیں ہو رہا. اب اگر پنجاب میں بھی ایک نیا کریٹ کر لیتے ہیں نواز شریف کی صورت میں، تو پھر کتنی دفعہ ان کو حکومت دیں گے؟ یہ ایک مان لیا جائے ایک تلخ حقیقت ہے. اگر بیمار ہیں نواز شریف صاحب تو وہ پھر واپس نہیں جائیں گے جہاں سے آئے. نہیں، میں یہ نہیں کہتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ادارے کوئی بھی یہ تہمت نہیں لینا چاہتے تھے. اتنے خوش اخلاق ہیں، بڑا دھیما مزاج ہے، اتنی مشکل باتیں اتنی آسانی سے اور چہرے پہ مسکراہٹ رکھ کے آپ دوسروں سے کیسے پوچھتے ہیں؟ دیکھیں، بڑا آسان ہے. جب کوئی کسی سے، مجھے انسانوں سے پیار ہے، مجھے انسانوں کی کوئی خوبی یا برائی اس سے اختلاف رائے ہو سکتا ہے، مجھے انسانوں سے ایز اے ہول پیار ہے. یہ آپ کا مشغلہ تو نہیں ہے؟ کیا؟ لوگوں سے ملنا، بات کرنا؟ نہیں، مشغلہ ہے. لوگوں کو اسٹڈی کرنا میرا مشغلہ ہے. اس کا مطلب آپ تو میڈیا کو بڑا انجوائے کرتے ہوں گے پھر؟ But definitely, it's my second self. My profession is my hobby. مصروف ترین زندگی میں چند لمحے مل جائیں فرصت کے تو کیا کرتے ہیں؟ سوچتا ہوں، تنہا رہتا ہوں. کس کے بارے میں؟ اپنے بارے میں، اپنے ارد گرد کی چیزوں کے بارے میں سوچتا ہوں. بہت سوچتا ہوں. بہت سوچتے ہیں. تنہائی مجھے اچھی لگتی ہے. تنہائی اچھی لگتی ہے. آپ نے بے شمار مختلف شعبہ زندگی کے لوگوں سے ملے، انٹرویوز کیے، ان کی نجی زندگی کے بارے میں بھی جانا. آپ کو اس شخص کا ایک جملہ، کوئی بات زیادہ جس نے آپ کو اٹریکٹ کیا ہو؟ میں ہر ایک سے سیکھتا ہوں. میں ہر ایک سے سیکھتا ہوں، ہر ایک کی باتوں کو غور سے سنتا ہوں، اور ہم ایک دوسرے سے سب سیکھتے ہیں. ایسا ہی ہے، زندگی سیکھنے کا عمل ہے. زندگی سیکھنے کا عمل ہے. سیکھتے ہیں لوگوں کے تجربات سے، لوگوں کی گفتگو سے، ڈریس سے، لوگوں کے کپڑے پہننے کے انداز سے، ہیئر سٹائل کے انداز سے، ان کی گفتگو کے انداز سے، ان کے کھانے کے انداز سے، ان کے رہنے کے انداز سے. آپ سب کچھ سیکھتے ہیں. مجھے کسی نے کہا تھا کہ آپ ان سے ایک سوال پوچھیے. ایک پاکستانی صحافت کا بادشاہ، کیا وہ بھی اپنی رانی سے ڈرتا ہے؟ بہت ڈرتا ہوں. ہر شریف خامند کو اپنی بیوی سے ڈرنا چاہیے اگر اس نے اچھی زندگی گزارنی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی خراب ہو جائے تو بے شک روز رانی سے لڑیں، روز اس سے ناراض ہوں. اگر اچھی زندگی گزارنی ہے تو اپنی ہر غلطی اور نہ کردہ غلطی پر بھی معافی مانگ لیں. اس کا مطلب خوفزدہ رہ کے گزاریں. بس میں سمجھتا ہوں کہ یہی بہتر اسٹریٹجی ہے. شعر و شاعری سے آپ کو شغف ہے؟ جی، بڑے شعر آتے ہیں آپ کو. میں چاہتا ہوں آپ میرے سامنے بھی ایک اچھا سا شعر پڑھیں جس کی کوئی. کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد، اس گلی کے دوسری جانب کوئی رستہ نہیں. تم سمجھتے ہو بچھڑ جانے سے مٹ جاتا ہے عشق، تجھ کو اس دریا کی گہرائی کا اندازہ نہیں. یہ میرے استاد ہیں خورشید رضوی صاحب، ان کے اشعار ہیں. آپ نے عشق کا لفظ استعمال کیا ہے. سر، آپ ادب کے اوپر بھی بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. مجھے 3 چیزوں کی شارٹ ڈیفینیشن بتا دیں. یہ پیار، محبت اور آخری لفظ جو عشق ہے، ان میں فرق کیا ہے؟ یہ تو نہیں پتا،
لیکن گزرے سب پہ، ان سب مراحل سے گزرے ضرور آپ ہیں. گزرے میں ہیں ڈیفائن نہیں کر سکتا، لیکن پیار بھی ہوا ہے، محبت بھی ہوئی ہے، عشق بھی ہوا ہے. عشق بھی ہوا ہے. کس سے ہوا ہے؟ انسانوں سے اور کس سے؟ ظاہر ہے لڑکیوں سے. صنف نازک سے ظاہر ہے، ہوا اور ہوگا، کس سے؟ لیکن وہ آپ کے ساتھ ہیں. نہیں، ساتھ کب کون رہتا ہے؟ والدین ساتھ چھوڑ کے سب دنیا میں لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. اور عشق تو ہے ہی وہ جو حاصل نہ ہو، جو حاصل نہ ہو. اس میں مزہ ہے. میرا خیال ہے ہجر کا مزہ فصل سے بھی زیادہ ہے. فصل سے بھی زیادہ ہے. اپنی کامیابی میں ذاتی کردار کے علاوہ کسی اور کو کریڈٹ دینا پسند کرتے ہیں؟ والدین تربیت یا دعائیں؟ دونوں. آپ لوگوں کے لیے رول ماڈل ہیں، اور جن میں میں شامل ہوں. آپ کا بھی کوئی رول ماڈل ہے؟ میرے رول ماڈل میرے والدین ہیں. وہ بھی والدین ہیں. دیار غیر میں بسنے والے پاکستانی صرف اس ملک میں 13 لاکھ ہو گئے پاکستانی کشمیری. بڑا رول ہے ان کا اپنے ملک کے اندر. یہاں آتے ہیں، پورا یورپ گھومتے ہیں، لوگوں کے انٹرویوز بھی کرتے ہیں. ان کی چند خوبیاں بیان کر سکتے ہیں؟ یہ ظاہر ہے دنیا بھر میں جو امیگرینٹس ہوتے ہیں وہ لوکل سے زیادہ محنت کرتے ہیں، اس لیے اوپر چلے جاتے ہیں. صحیح. اور وہی پاکستانی ہے کہ یہاں آ کے محنت کرتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں. اور دوسرا، پاکستان کے سسٹم میں کئی دفعہ فٹ نہیں ہوتے، یہاں آ کے فٹ ہو جاتے ہیں. تو ان کی خوبیاں تو بے شمار ہیں. اپنے وطن سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم سے بھی زیادہ. صحافی تجزیہ بھی کرتا ہے، کالم بھی لکھتا ہے، اینکر بھی ہوتا ہے، مختلف شکلیں ہوتی ہیں. جب آپ صحافیوں کو پیشن گوئی پیروں والی کرتے دیکھتے ہیں تو اس میں خبریت مری ہوئی نظر آتی ہے. کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، فیکٹس کو سامنے رکھ کر تجزیہ کیا جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر 80% تجزیہ ٹھیک نہ ہو تو پھر مستقبل کے بارے میں سوچ کر بات کرنی چاہیے. سوچ کر بات کریں. میں تو اپنا جائزہ لیتا رہتا ہوں کہ کہاں میں نے غلطی کرتا ہوں. کئی اگر غلطی ہو تو اس کی اصلاح کرتا ہوں، اور بڑے سوچ سمجھ کر کوئی پیشین گوئی کرتا ہوں. سوچ سمجھ. خاص کر الیکشن میں بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس پہ میں بہت محنت کرتا ہوں. اور کئی الیکشن گزر گئے ہیں میرے، آلموسٹ جو میں تجزیہ کرتا ہوں تقریباً اس کے مطابق سیٹیں آتی ہیں. لیکن اس کے لیے ایک پوری محنت درکار ہوتی ہے. ایک ایک کانسٹیچوئنسی، ایک ایک چیز کو دیکھنا پڑتا ہے، پھر جا کر کہیں آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ کچھ کہہ سکیں. والد کے نام سے فیض عام جو لکھتے ہیں، میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہتا ہوں، یہ نوکری سمجھ کے بات ہوتی ہے یا ایک نزول ہوتا ہے لکھنا؟ دیکھیں، میں نے زندگی بھر کالم نہیں لکھا. یہ میں نے پچھلے 2 سال سے لکھا. حالانکہ میں کالمز کے صفحے کا انچارج تھا. مجھے کہا جاتا تھا دفتروں کی طرف سے، آپ لکھتے کیوں نہیں؟ میں نہیں لکھتا تھا. نہیں لکھتے تھے کیونکہ میں پہلے یہ سمجھتا تھا کہ میری تحریر اتنی جاندار نہیں ہے کہ میں اس صفحے پہ آ سکوں. میں بالکل ایماندارانہ اپنے بارے میں تجزیہ کرتا تھا. یہ خود اعتمادی کی کمی تھی یا اپنی صلاحیتوں؟ نہیں، میں لکھ کے کئی دفعہ میں نے دیکھا اور مجھے محسوس ہوتا تھا کہ مقابلتاً میری تحریریں کمزور ہیں. لیکن پھر یہ جب آخری دفعہ میں نے شروع کیا ہے 2-2.5 سال پہلے، تو تب مجھے یہ کانفیڈنس تھا کہ میں اب اس قابل ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ کالم یا مضمون تب لکھنا چاہیے جب آپ علم اور شعور کے ابتدائی درجے سے کچھ آگے بڑھیں. صرف ابتدائی درجے میں ہی جا کر جب آپ لکھنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی تحریر کچی ہوتی ہے. میری ابھی بھی کچی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں تجربہ مجھے اتنا ہو گیا 30-35 سال کا کہ اب میں اپنے تجربے کی بنیاد پر اپنی خامیاں جو ہیں وہ کم کر لیتا ہوں. کاغذ اور قلم کی جگہ ٹی وی اور کیمرہ آ گیا، اس کے بعد اب سوشل میڈیا آ گیا. بہترین دور کون سا تھا صحافتی ہمارے ملک کا؟ میں اصل میں جو ہوں نا، میں دونوں چیزوں کو انجوائے کرتا ہوں اور میں دونوں چیزوں کو چلا رہا ہوں. دونوں کو چلا. میں کئی دفعہ ٹی وی سے مایوس ہو کے میں لکھنا شروع کر دیتا ہوں، کتاب لکھنا شروع کر دیتا ہوں، کبھی کالم لکھنا شروع کر دیتا ہوں، کبھی میں بند کر دیتا ہوں اور صرف ٹی وی پہ توجہ دیتا ہوں. تو یہ میں ہمیشہ موڈ پہ ہوتا ہے کہ آج کیا دل کر رہا ہے. کبھی انگریزی پہ لکھتا ہوں، کبھی اردو میں لکھتا ہوں. جو موڈ کیا، جدھر افتادِ طبع ہوئی وہ شروع کر دیا. آج تک
آپ جیسے شخص سے کتنے لوگوں نے سیکھا ہوگا؟ آپ وقت دیا، اپنے کو جانشین پیدا کیا؟ جانشین کو میں کون سا کوئی بہت بڑا آدمی ہوں، جانشین نہیں ہے، ارد گرد جتنے لوگ ہیں وہ سارے ہم آپ ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. میں آپ سے سیکھ رہا ہوں، مجھے آپ کے کپڑے بڑے اچھے لگے ہیں، مجھے آپ کا سٹائل بڑا اچھا لگا ہے، محنت آپ نے کی ہے، میں آپ سے بھی سیکھ کے جاؤں گا. اسی طرح جو لوگ میرے ارد گرد ہیں وہ ہو سکتا ہے مجھ سے بھی سیکھتے ہوں. اگر یہ سوئل وڑائے جذباتی طور پہ صحافت میں آگے چھا گئے تو اگر کوئی تربیت زیادہ آگے آپ کے خاندان میں سے نہیں، میں نے تو بھی کیا تربیت حاصل کی نا. نہیں وہ تو ہے، لیکن آپ نے کہا میں ذاتی طور پہ میڈیا میں آیا میڈیا میں حادثاتی طور پہ، لیکن اس کے بعد تربیت حاصل کی. بچوں میں سے کوئی آئے گا اس طرح؟ ابھی تو میرا بیٹا انٹرسٹڈ نہیں ہے، وہ دیکھتا ہے اپنے باپ کو کہ ہر وقت اسٹڈی میں بیٹھا رہتا ہے، شاید وہ نہیں بیٹھنا چاہتا. اس مصروف ترین صحافتی زندگی دور کے اندر 35 سال آپ نے گزارے، آدھی جوانی اس کے اندر ہی چلی گئی. بچے گلہ شکوہ کرتے ہوں گے؟ نہیں، میں گھر میں بہت ٹائم دیتا ہوں. میں اتنا ٹائم دیتا ہوں کہ گھر والے تنگ آ جاتے ہیں. اچھا. میری کوئی اور ہابی نہیں ہے. میں یا دفتر جاتا ہوں یا گھر آتا ہوں، شام کو باہر نہیں جاتا. میں آئی اسٹے ایٹ ہوم. اسٹے ایٹ ہوم. جو بھی کرنا ہے میں شام تک کر کے گھر آ جاتا ہوں. اینڈ آئی ایم ارلی رائزر. صبح جلدی اٹھتا ہوں. بیٹا جب اسکول جاتا ہے تو میں صبح اٹھا ہوتا ہوں، جب وہ آتا ہے تب بھی میں گھر ہوتا ہوں. تو میں دفتر اس درمیان میں ہو کے آ جاتا ہوں. واپس آ جاتے. آپ نے جتنے کام کیے کسی کے اوپر کوئی گلہ شکوہ ہو، آپ نے سوچا ہو کہ یہ مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی میں نے ایسی غلطی کی ہے. غلطیاں تو بہت ہیں، خامیاں تو بہت ہیں، لیکن کوئی فاش غلطی نہیں ایسی نہیں کی کہ جس پہ مجھے شرمندہ ہونا پڑے. البتہ میں نے ہر چیز بڑے سلولی اور سوچ سمجھ کے کی ہے. کتابیں تب لکھیں جب میں نے سمجھا کہ میں کتابیں لکھ سکتا ہوں. کالم تب لکھنا شروع کیا جب میں سمجھا کہ ہاں اب میری گرفت تھوڑی بہت ہے. تو ٹی وی وہ بھی ابھی سیکھ رہا ہوں. اسی طرح یہ سیکھنے کا عمل ہے. میں اس میں پرفیکشن کا کبھی دعویٰ نہیں میرا. آخری 2 سوال. جی. خوش مزاج ہیں، غصہ بھی آتا ہے؟ غصہ آتا ہے لیکن کنٹرول کرتا ہوں. کنٹرول کر لیتے ہیں، مشکل کام ہے. میں ہمیشہ سے اس کی ٹریننگ میں رہتا ہوں. پہلے مجھے بہت غصہ آتا تھا جب میں اسٹوڈنٹ تھا. جب میں بچہ تھا تو بہت آتا تھا. شرارتی تھے؟ بہت شرارتی تھا. جب میں کالج میں آیا تو کم کیا، پھر یونیورسٹی میں آیا اور کم کیا، پریکٹیکل لائف میں آیا تو بہت ہی کم کر دیا غصہ. تو اب تو بہت تھوڑا رہ گیا، لیکن ہے غصہ. انسان ہوں، مجھے برا لگتا ہے جب میں غصے میں آتا ہوں، لیکن ہے تھوڑا بہت. سر، ہمارے پیغمبروں سے لے کے آج تک ہم نے دیکھا ہے خود سچ بولنا، دوسرے سے سچ سننا، اور تیسرا اپنے قلم سے لکھنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے. کبھی سزا ملی سچ بولنے کی؟ سچ بولنے، نمبر 1 میں سچ کے علاوہ کچھ بولنا نہیں چاہتا. نمبر 1 دل سے بات کر. بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ سچ بولنے کی جو بھی سزا ملے اس کے لیے میں تیار ہوں. اس کے لیے تیار. تیسرا یہ ہے کہ جھوٹ صرف بیوی کے سامنے بولتا ہوں. بیوی کے سامنے بولتا. سر، سینے میں دل ہے، سوچ بھی ہے، علم بھی ہے، خواہشیں تو ہوتی ہوں گی. بہت خواہش کوئی ہے. ایسی جو پوری نہ ہوئی؟ میری خواہشیں کوئی بڑی نہیں ہیں. میں نے جو مجھے مل گیا ہے میں سمجھتا ہوں اس کی بھی میری خواہش نہیں تھی. ٹھیک. تو بہت اچھا ہے. میں نے سوچا تھا ایک صحافی ہوں گے، بس ٹھیک ہے، ایک فقیری کی زندگی تھی، فقیری کی زندگی چل رہی تھی، ویسے ہی ختم ہو جانی تھی. یہ الیکٹرانک میڈیا آ گیا تو وہ فقیری درویشی سے ہم کچھ تھوڑے بہت خوشحالی کی طرف چلے گئے. لیکن ہم نے تو اس کیریئر کا اس وقت انتخاب کیا تھا جب اس زندگی میں کوئی خوشحالی تھی نہیں. ایک صحافی اپنے بل بوتے کے اوپر آگے آتا ہے 100%، یا اس کو ادارے بھی سپورٹ کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے دونوں چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اصل بات تو انسانی ٹیلنٹ ہے. ٹیلنٹ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. ایک عوامی سوال تھا، وہ آپ سے شیئر کروں پھر اجازت چاہوں گا. کبھی ایک سکرین پہ، کبھی دوسری پہ، اور پھر وہاں سے پہلی پہ آ جانا، یہ تضاد کیوں ہے؟ یہ تضاد نہیں ہے، یہ روزگار ہے، چیلنجز ہیں. اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو آپ کے میرٹ کے مطابق ٹریٹ نہیں کیا جا رہا
सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रहे नहीं, मेरिट के मुताबिक तो जाहिर है आपको दुख भी होता है, इंसान है, बगावत पे भी आमादा होते हैं, और मैं उस इंसान को इंसान ही नहीं समझता जो अपने इस्तेसाल पे बगावत नहीं करता। बगावत नहीं करता। तो बगावत भी कभी करनी पड़ती है ताकि मामला ठीक हों। काबिल हूँ तो बगावत हो सकती हाँ, तो बगावत करते हैं तो फिर मामला ठीक हो। सर, आपके इंटरव्यू के दौरान रिसेंटली एक शख्स ने एक जुमला बोला, आपने उस शख्स से पूछा आपकी कामयाबी का राज क्या है? उसने कहा मैं पाकिस्तानियों से सलाम नहीं करता, मैं उनसे मिला नहीं हूँ, मैं बाकी लोगों से मिलता हूँ, उनको इग्नोर किया तो मैं करोड़पति अरबपति बन गया। आप उससे इत्तेफाक करते हैं? नहीं, मैं नहीं इत्तेफाक करता। मैं तो चाहता हूँ हर एक से मिला जाए, हर एक से मोहब्बत की जाए, हर एक के सामने झुका जाए। असल में हर एक के सोशल आइडियाज़ जो होते हैं, समाजी आइडियाज़, वो अपने तजर्बात पर होते हैं। मैं हर एक से मिलता हूँ, मज़दूर से लेके बादशाह तक, और सबसे सीखता हूँ। कई लोग मेरे साथी हैं जो लोगों से मिलना पसंद नहीं करते, वो भी बड़े अच्छे दो लोग हैं, लेकिन उनकी मिजाज ऐसा है, क्योंकि तो हर बंदे अपने मिजाज के मुताबिक चलता है। सहाफत में कहाँ तक जाएंगे? और मैं तो कहता हूँ जितना है बहुत है, बहुत है। कंटेंटेड हूँ, टोटल कंटेंटेड, एंजॉय करते हैं। आई एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ इन जर्नलिज्म बिकॉज इट्स माई हॉबी, इट्स माई जॉब इज़ माई हॉबी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो, बहुत अच्छा इंटरव्यू किया, वेरी नाइस, इम्प्रेस्ड यार। ये भी